أشرقت نفسي بنور من فؤادي. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریافت کرتی ہیں کہ کون سا عمل پسندیدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عمل جو دائمی ہو اور جس کو چھوڑا نہ جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اعمال جو اختیار کرو جس کی تم استطاعت رکھتے ہو، طاقت رکھتے ہو. اس لیے جو بھی عمل ہم کریں وہ عمل چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو لیکن وہ مسلسل ہونا چاہیے. مسلسل عمل کرنے والا اور مسلسل جو عمل کیا جاتا ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس کی برکات ہوتی ہیں، اور وہ انسان کے دل پر، انسان کی روح پر، انسان کے اعمال پر، انسان کی زندگی پر بہت زیادہ مؤثر ہوتے ہیں. اس لیے جب آپ مسلسل کوئی بھی کام کرتے ہیں اس مسلسل کام کرنے کی برکات سے اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزیں جو عطا فرماتے ہیں اپنی برکات سے مستفید فرماتے ہیں، وہ آدمی کو عنایت ہو رہی ہوتی ہیں. اس لیے اگر ایک شخص ایک دن میں بہت زیادہ عمل کر لے اور وہ بہت زیادہ جو ہے رکعت پڑھ لے، بہت زیادہ تلاوت کر لے اور پھر وہ باقی ایام چھوڑ دے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو برکات ہوتی ہیں حاصل نہیں ہوتی ہے. وقتی ایک چیز اس کو حاصل ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ جو فائدہ اٹھانا چاہتا ہے وہ نہیں حاصل کر سکتا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا اللہ تعالیٰ کو جو پسند عمل ہے، اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ عمل ہے، وہ یہ ہے کہ آپ دائمی طور پر اس عمل کو کرو، مسلسل اس عمل کو کر رہے ہو. وَإِن قَلَّ اگرچہ وہ تھوڑا ہو. اگر آپ 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں اور مسلسل آپ پڑھتے ہیں، ہر روز پڑھتے ہیں، آپ 2 تہجد پڑھتے ہیں اور مسلسل آپ 4 رکعت، 2 رکعت، 8 رکعت جو آپ کو توفیق ہے وہ پڑھتے ہیں، لیکن مسلسل پڑھتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب عمل ہے. آپ کوئی صدقہ دیتے ہیں، مسلسل آپ دیتے ہیں، چاہے 1 روپیہ روز دیتے ہیں، تو اس سے کا جو ہے اثر ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند عمل ہوتا ہے. اسی لیے اگر ایک ایک قطرہ جو ہے وہ گرتا رہے کسی بھی چٹان پر تو اس میں سوراخ کر دیتا ہے، لیکن اگر آپ مسلسل اس پر پانی کی ایک بالٹی ڈال دیں تو اس کا وہ اثر نہیں ہوتا ہے. اس لیے مسلسل گرنے والا ایک قطرہ وہاں پر سوراخ کر دیتا ہے. اسی لیے جب ہم تھوڑا عمل کر رہے ہیں، مسلسل کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس پر وہ نتائج مرتب کرتا ہے، وہ نتائج اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتے ہیں. اس لیے کوئی بھی عمل اس کو چھوٹا نہیں سمجھا جائے، بلکہ اس عمل کو جو چھوٹا ہے اس کو مسلسل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا بنا کر ہمیں عطا فرماتے ہیں. اس لیے سنت کا بھی جو عمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک سنت ہے، جب ہم اس کو مسلسل کر رہے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مٹتی ہوئی سنت کو جو آدمی زندہ کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فَلَهُ أَجْرُ مِئَةُ شہید، 100 شہیدوں کا ثواب رکھا ہے. کتنا بڑا انعام ہے. تو آپ مسلسل ایک سنت پر عمل کر رہے ہیں، مسلسل ایک سنت کو زندہ کر رہے ہیں، تو آپ اتنا بڑا انعام اور اجر لے رہے ہیں. اسی طرح آپ ایک چھوٹا سا عمل ہے کہ سلام میں پہل کرتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ مسلسل ایسا کرتے ہیں کہ جب بھی کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو آپ اس وقت سلام میں پہل کرتے ہیں. اسی طرح آپ کسی کی مدد کرتے ہیں اور آپ اللہ کی رضا کے لیے اس کی مدد کرتے ہیں. تو یہ تمام چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، لیکن یہ جب اثرات کرتے ہیں، نتائج دیتے ہیں، برکتیں عطا فرماتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی محبوب ہو جاتی ہیں. جب عمل محبوب ہوگا تو اس عمل کی برکت سے وہ بندہ بھی اللہ کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے. اس لیے اگر آپ نے درخت لگایا، اس کو آپ نے پانی دیا، تو وہ درخت لگانا آسان ہے اور اس پر پھل بھی آ جائے تو یہ بھی آسان ہے، کچھ وقت لگے گا، آ جائے گا. اسی طرح آپ نے شیر کا بچہ اگر پالا ہے تو وہ شیر کا بچہ بھی پالنا آسان ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مشکل کام ہے انسان کو بنانا. انسان کا بنانا سب سے زیادہ مشکل کام ہے اور اس کو کسی نیکی پر مسلسل لگانا یہ سب سے مشکل کام ہے. وہ فرماتے تھے اگر بنو گے یا بناؤ گے تو پتہ پاؤ گے. جب آپ کسی کو بنانا شروع کرتے ہیں کہ وہ نیک اعمال پر آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے کام کرنے لگ جائے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا مشکل کام ہے. اس لیے ہمیں بڑا انسان جو بھی ہوتا ہے وہ مسلسل نیکیاں کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے اعمال کرتا ہے اور اس کے پاس ایک بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے. تو ہمیں اس بات کا جو ہے پورا اہتمام کرنا چاہیے کہ جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں وہ مسلسل ہو اور لگاتار ہو، اس میں کوئی بھی جو ہے چھٹکارا نہ ہو، تو اس عمل کی برکات اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائیں گے.
وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، تم نیکیاں کرو، بے شک اللہ تعالیٰ کو نیکی کرنے والے لوگ پسند ہیں۔ علامہ بغوی فرماتے ہیں احسنوا اعمالکم، اس سے مراد یہ ہے کہ تم نیک اعمال کرو اور تمہارے اخلاق جو ہے نا وہ اچھے ہوں۔ تو جب ہمارے اعمال اور اخلاق اچھے ہوں گے اور تھوڑے تھوڑے ہوں گے، تب بھی جو ہے وہ بہت بڑا حصہ ہمیں عطا کریں گے، ہمیں مستفید کریں گے، ہم لوگوں کے بھی محبوب ترین بن جائیں گے۔ اور یقینی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم اللہ تعالیٰ کے بھی محبوب ترین لوگ بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنا محبوب ترین بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔